تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا، اور جس دین کو پہنچایا اسے محمد کہتے ہیں، اور اسی دین کو جو بچائے اسے آل محمد کہتے ہیں۔ فضائل کا پہلا فقرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جس کے چاند جیسے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیوں کو کاٹیں اس کو یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی کو دیکھ کر چاند کٹ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، آپ تو خوش ہیں لیکن بیٹھے چپ کر کے ہیں، اور جشن بھی اس ہستی کا سن رہے ہیں کہ جس کے ہاتھوں پر بے زبان کنکر بھی بول پڑتے تھے۔ آپ تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ سامعین گرامی، وقت بالکل مختصر ہے، بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حدیث بھی آپ کے سامنے وہ پڑھی کہ جس میں سید الانبیاء نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتاً جاہلیہ۔ سامعین گرامی، محمد مصطفیٰ کا جشن ہو یا امام جعفر صادق کا جشن ہو، علی مرتضیٰ کا جشن ہو یا حسن مجتبیٰ کا جشن ہو، اگر ان جشنوں سے امام زمانہ کی معرفت نہ آئے تو ان جشن کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جشن ہے ہی اس لیے کہ معرفت امام زمانہ ہو جائے۔ سامعین گرامی، یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہمیں روتا دیکھ کر خوشیاں منانے والے، آؤ سب مل کر آج اتنی خوشیاں منائیں کہ جو ہمیں 2 مہینے روتا دیکھ کر ہنستے رہے وہ قیامت تک روتے رہے۔ آج 2 ہستیوں کی ولادت ہے، سید الانبیاء کی، محمد مصطفیٰ کی۔ سچوں کی آمد پر جملہ بدل دیتا ہوں، سچوں کے ماننے والوں کو، یعنی صدیق اکبر علی کے ماننے والوں کو سچوں کی آمد مبارک ہو۔ میرے واجب الاحترام تشریف لے آئے ہیں، یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور قبلہ کو میں ممبر دیتا ہوں۔ سامعین گرامی، بس ایک ہی پیغام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کہ اے مومن، روزانہ قرآن کی 50 آیات کی تلاوت کیا کر۔ اے مومن، روزانہ قرآن کی 50 آیات کی تلاوت کیا کر، اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کر۔ سامعین گرامی، ہم کیا روزانہ 50 آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ باہوش تو لیتے نہیں سبق قرآن سے، بے ہوشوں کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ بات تھی کہ جب ہم قرآن، جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو قرآن کو ہوا کے ذریعے اس کے اوپر دیکھتے تاکہ قرآن اسے شفا دے۔ تو قرآن بے ہوشوں کے لیے نہیں بلکہ قرآن ہوش والوں کے لیے آیا ہے۔ تو امام نے فرمایا روزانہ 50 آیات کی تلاوت کیا کرے۔ مومن جو ہے وہ روزانہ 50 آیات
اور پھر قرآن ہمیں ان جشن کا فائدہ ہی یہی ہے کہ ان جشن میں ہم قرآن پڑھیں، محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھیں۔ اگر اپنی زندگی میں قرآن کو نہ لے کر آئیں، اپنی زندگی میں امام زمانہ کو نہ لے کر آئیں، تو نہ جشن مصطفیٰ کا فائدہ، نہ جشن مرتضیٰ کا فائدہ، نہ جشن سید الشہداء کا فائدہ ہے۔ بس آخری جملہ سامعین گرامی، اس دنیا میں انسان آیا، زندگی چند روزہ گزاری، کتنے ایسے میرے نوجوان تشریف فرما ہے جو کئی ملکوں کی بھی سیر کر چکے ہیں، وہاں بھی تشریف لے جا چکے ہیں، زیارات کے لیے بھی تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ انسان دنیا میں آیا کیوں آیا؟ کیا انسان چاہتا ہے میرا نام بڑا ہو جائے، مجھے لوگ پہچاننے والے لگ جائیں، میری شہرت ہو جائے، میرا بڑا نام ہو، لوگ مجھے پہچانے، میری واہ ہو؟ سامعین گرامی ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم شہرت جو طلب کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس سے طلب کر رہے ہیں؟ لوگوں سے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہمارا مقام ہو، تو کون ہمارا نام لے گا؟ کون ہماری شہرت دیکھے گا؟ لوگ۔ کتنے دن اگر بالفرض کوئی لوگ تعریف کریں، عزت دیں، مقام دیں، کتنے دن تعریف کریں گے؟ کتنے دن وہ شہرت کی بلندیوں پر ہوگا؟ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، 20 سال اس نے اپنے بادشاہ کی خدمت کی۔ ایک دن اسی طرح کوئی محفل سجی تو جو بادشاہ تھا وہ گیا، اس نے اس حال میں ایک بڑا خوبصورت سا ڈیکوریشن پیس رکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں سامعین گرامی، جیسے یہ آپ کے سامنے ڈیکوریشن پیس پڑا ہے، تو وہ بادشاہ تھا، اس نے ڈیکوریشن پیس رکھا اور چلا گیا۔ جب اس کا وزیر آیا، اس نے دیکھا تو کہا یہ کس بے وقوف نے رکھا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، وزیر جو 20-25 سال سے اپنے بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ کس بے وقوف نے یہاں پر رکھا ہے؟ تو بادشاہ کا کوئی اور چاہنے والا تھا، اس نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ آپ کا وزیر آپ کو پاگل کہہ رہا ہے، آپ کو بے وقوف کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسے بلاؤ اور اسے فوراً جیل بھیج دیا کہ آج سے تیری چھٹی، آج سے تو ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں میں، تو نے مجھے بے وقوف کہا ہے۔ وہ جیل میں چلا گیا، آخری بات پیغام اور ختم بات۔ سامعین گرامی کو کافی عرصہ جیل میں جب رہا نا، 15-20 سال کے بعد جو جیلر تھا اس سے کہتا ہے کہ جاؤ بادشاہ سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے 2-4 منٹ کے لیے وقت دیجئے۔ وہ گیا بادشاہ کے پاس کہ آپ کا وزیر 20-25 سال آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ سے 2-4 منٹ کے لیے ملنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اسے بتاؤ کہ اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو نہ آئے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اگر معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو نہ آئے، الٹا آیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اگر کوئی اور کام کے لیے آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ وہ جیلر گیا اور کہا کہ بھائی بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ملنا چاہتے ہو تو معافی کی بات نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں نہیں میں نے معافی مانگنی ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کیا مانگنا ہے، کیا بات کرنی ہے؟ کہتے ہیں بادشاہ سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے پھر آ جاؤ، بادشاہ کی تلوار پڑی ہے، اگر معافی مانگی تو تیری گردن بھی کاٹے جائے گی۔ اب بادشاہ کے پاس آیا اور کہتا ہے، بادشاہ نے فوراً اپنی آنکھیں دکھائی کہ خبردار معافی نہ مانگنا ورنہ تیری گردن کٹ جائے گی۔ تو اس وقت کہتا ہے کہ میں کتنا پاگل تھا جو 20-25 سال تیری خدمت کرتا رہا، اور ایک غلطی کی وجہ سے تو نے مجھے ہمیشہ کے لیے جیل بھیج دیا۔ اگر یہی 20 سال میں خدا کی خدمت کرتا وہ مجھے آپ سے زیادہ بڑا بادشاہ بھی بنا دیتا اور 20-25 غلطیاں بھی میری معاف کر دیتا۔ تو سامعین گرامی ہم شہرت کتنے دن دیکھتے گے؟ 20 دن، 20 مہینے، 20 سال، اور شہرت بھی ان لوگوں سے کہ جو خود چند روزہ زندگی جی رہے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے مانگ جو کچھ وہ دے سکتا ہے، ان سے نہ مانگ جو دے ہی نہیں سکتے۔
ہم شہرت لے رہے ہیں دنیا والوں سے. شہرت لو اللہ سے کہ جو عزت بھی دیتا ہے, جو شان بھی دیتا ہے, جو مقام بھی دیتا ہے. انسان دنیا میں رہے یا نہ رہے, اس کا مقام, اس کا نام قیامت تک جاری و ساری رہے گا. سامعین گرامی, انہی ایام میں دو عظیم ہستیاں اس دنیا سے تشریف لے گئی. ایک حضرت علامہ سید صفی سجاد شیرازی آل اللہ مقامہ, اور دوسرے فقیہ اہل بیت الحاج شیخ محمد حسین نجفی. دو ایسی عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر کام کیا. آج ان کا نام موجود ہے اور انشاءاللہ ان کا نام قیامت والے دن تک چلتا رہے گا. دعا ہے کریم خالق آپ مومنین کا یہاں تشریف لانا عبادت شمار فرمائے. اب میں ملتمس ہوں پیچھے والے برادران سے کہ تشریف لے آئیے. سخت خطاب ختم ہوا, میٹھا خطاب شروع ہونا چاہتا ہے. اب آپ سے التماس کرتا ہوں اندر تشریف لے آئیے. دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد علی حمدانی صاحب, پرنسپل الحادی اسکول سسٹم القصر.